بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین حقائق کی روشنی میں، تو اس کتاب کو ہم نے شروع کیا تھا اور اس کا تیسرا خطاب یہ چل رہا ہے جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کے واقعات اب اس میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت متعدد یعنی کئی کتب حدیث میں، حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، ذکر کیا گیا ہے، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار، کہ خواب بیان کر رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے نیند کی حالت میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں میرے پاس تشریف لائے، آپ کے سر انور پر گرد ہے، یعنی آپ کے سر انور پر دھول مٹی ہے اور آپ پریشان نظر آتے ہیں، اور آپ کے دست اقدس میں ایک شیشی ہے اور اس شیشی میں خون ہے۔ میں حیران ہو گیا، حیرت کے عالم میں پکار اٹھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، اور دست اقدس میں یہ شیشی کیسی ہے جس میں خون ہے؟ حضور نے فرمایا، ابن عباس تو دیکھ کہ کلمہ پڑھنے والے بعض بدبختوں نے میرے بعد میرے بیٹے کا کیا حشر کیا ہے۔ میں نے صبح سے شام تک سارا دن آج کربلا میں گزارا ہے اور اپنے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں، جانثاروں اور وفاداروں کا خون اس شیشی میں جمع کیا ہے، اور اب یہ خون لے کر میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یہ دکھانے کے لیے کہ ان بدبختوں نے تیرے رسول کے نواسے کے ساتھ کربلا کے ریگزار میں، کربلا کے میدان میں یہ حشر کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما خواب سے بیدار ہوئے۔ کتب احادیث میں، حدیث کی کتابوں میں درج ہے، لکھا ہے کہ آپ اٹھے اور آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ جاری تھے۔ ابن عباس حضور کے چچیرے بھائی؟ جی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا ہے؟ فرمانے لگے کہ حسین ابن علی شہید کر دیے گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیسے پتہ چلا؟ فرمانے لگے ابھی رسول پاک ایک تعزیتی کیفیت میں میرے سامنے تشریف لائے، یعنی غموں کی حالت میں جو تسلی دیتے ہیں ویسے حالت میں تشریف لائے۔ فرمانے لگے کہ حضور میرے پاس ایسی حالت میں تشریف لائے اور آپ نے خواب میں ہی مجھے شہادت حسین کا واقعہ بیان فرمایا۔ چنانچہ 22 دن کے بعد پھر جب باضابطہ شہادت حسین کی اطلاع ملی، حضرت ابن عباس اور اہل مکہ کو پہنچی، 22 دن پہلے جو خبر آپ کو دی گئی تھی اس کی تصدیق ہو گئی، یعنی اس کی تائید ہو گئی، وہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت، دوسری طرف وہی دوپہر ہے، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں حضور کے گھر میں آرام فرما ہیں، آرام کر رہی ہیں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے پاس، یعنی ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئی، یہ وہ حضور کی زوجہ مطہرہ ہے، پاک باز بیوی ہیں کہ جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی عطا کی تھی جو مٹی حضرت جبرائیل امین ریگزار کربلا سے، کربلا کے میدان سے اٹھا کر حضرت امام حسین کے بچپن کے زمانے میں دے گئے تھے، اور یہ عرض کر گئے تھے کہ حضور یہ اس میدان کرب و بلا کی مٹی ہے جس میں کچھ بدبخت حسین ابن علی کو، یعنی کچھ بدبخت لوگ جو ہے حسین ابن علی کو آپ کے بعد شہید کر دیں گے۔ آپ نے وہ مٹی ام سلمہ کو دے دی تھی، یہ فرماتے ہوئے کہ اذا تحولت هذه التربہ، کہ اے ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یعنی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے گئی، میں نے دیکھا کہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں، چشمان مقدس سے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہے، آنسو جاری ہے، ایک دکھ اور درد و الم یعنی تکلیف کی کیفیت طاری ہے۔ میں نے پوچھا ام المومنین رونے کا کیا سبب ہے؟ وہ فرمانے لگی ابھی خواب میں رسول پاک تشریف لائے تھے اور میں نے ان کو دیکھا ہے، خدا کی قسم ان کی چشمان مقدس سے، ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مبارک آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ علی رأسہ ولحیتہ تراب، قلت ما لک یا رسول اللہ، قال شہدت قتل الحسین آنفا، آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی،
میں نے پوچھا آقا یہ گرد کیسی ہے، یہ مٹی کیسی ہے؟ فرمانے لگے ام سلمہ ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر آیا ہوں، میں میدان کربلا سے آیا ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے بیدار ہوتے ہی اس شیشی کو اٹھایا جس میں مٹی پڑی تھی تو دیکھا تو وہ خون ہو چکی تھی، وہ مٹی جو ہے خون بن چکی تھی۔ فرمانے لگی یعنی وہ سرخ ہو چکی تھی۔ فرمانے لگی کہ اب حسین ابن علی شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو دوستو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس رشتے کی مناسبت سے ادنا سی بھی تکلیف کو، تھوڑی سی بھی تکلیف کو گوارا نہ کرتے، فرماتے، پسند نہیں کرتے تھے، اس رسول کو کس قدر اذیت پہنچی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اس لیے وہ صبح سے شام تک اپنی روح طیبہ کے مثالی جسم کے ساتھ میدان کربلا میں تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نواسے حسین کی شہادت کا منظر دیکھ رہے تھے، جو نبی خونی رشتے کی بدولت اپنے عزیز و اقارب کی ذرا سی تکلیف کو بھی گوارا نہیں فرماتے تھے اور ان کی اذیت سے یعنی تکلیف سے بے چین ہو جاتے تھے۔ اس سانحے کے وقوع کے وقت یعنی اس معاملے کے واقع ہونے کے وقت ان کے درد اور الم کا، ان کی دکھ تکلیف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور جو بد کردار سفاک لوگ یعنی خون ریزی کرنے والے لوگ اس قتل میں ملوث تھے، یعنی اس قتل کے اندر جن کے ہاتھ رنگے تھے، ان کے خلاف آپ کے نفرت بھرے جذبات کیسے ہوں گے، وہ بخوبی معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اسی حادثے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک دھبے دار کتے کو، وہ میرے اہل بیت کے خون سے، وہ جو کتا ہے وہ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک دھبے دار کتے کو کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے۔ جب امام حسین میدان کربلا میں پہنچے اور شمر ذی الجوشن تلوار لہراتا ہوا اس سوار کے سامنے آیا تو اس کی شکل دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ میرے نانا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار برس یعنی کوڑ والے کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے۔ اے بدبخت سمر، تو ہی وہ کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی، اور میں تیرے برس کو یعنی کوڑ کو، دھبوں کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں تیرے انجام کو کہ عنقریب تو ہمارے خون سے اپنے ہاتھ رنگے گا۔ ابن عساکر نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا سر انور اور دیگر شہدائے کربلا کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیا گیا ہے، جسم سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اب شام ہو چکی تھی، ان ظالموں نے رات اسی میدان میں بسر کی۔ اندازہ کیجئے کہ وہ رات کیسی قیامت کی رات ہوگی۔ خانوادہ رسول کی مقدس بیویاں خیموں میں ہیں اور رات چھا گئی ہے، اور تن جو ہے سر سے جدا ہے، جسم جو ہے سر سے الگ ہے، اور اس طرح 72 شہداء کے تن یعنی جسم ایک طرف اور سر ایک طرف ریگزار کربلا میں دریائے فرات کے کنارے پڑے ہیں۔ ساری رات اس قیامت کی کیفیت میں بسر ہو گئی۔ شہادت کے بعد کے اب تاریخی واقعات، تاریکی یعنی اندھیری والے، اور شہادت کے بعد کی تاریکی یعنی شہادت کے بعد جو اندھیری چھا گئی تھی اور خون کی بارش، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں علامہ ابن حجر مکی، حضرت امام سیوطی، ابن اسیر، علامہ ابن جریر طبری، علامہ ابن کثیر و دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی کتب میں، کتابوں میں بیان فرمایا ہے کہ اہل بیت اطہار کی شہادت کے ماں بعد یعنی اس کے بالکل بعد نتائج اور علامات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، باخبر کر دیا گیا تھا کہ جب انہیں بے دردی اور ظلم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا تو زمین اور آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ چنانچہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ پیشن گوئی منوعاً پوری ہوئی کہ لما قتل الحسین، کہ جب امام حسین شہید ہوئے، اسودت السما، تو آسمان سیاہ یعنی کالا ہو گیا، اور تاریکی کے باعث یعنی وظہرت الکواکب نہارا، اندھیری کی وجہ سے دن کو تارے نظر آنے لگے، دن میں تارے دکھنے لگے۔ بعض کتب میں ہے، بعض کتابوں میں ہے کہ 3 دن تک آسمان کی رنگت، آسمان کا رنگ جو ہے سرخ رہا، لال رہا، جس پر اندھیرے کا گمان ہوتا تھا۔ اور بعض مورخین نے یعنی تاریخ نگاروں نے یہ مدت 7 دن بیان کی ہے۔ ہر طرف خون کی بارش ہونے لگی۔ بیت المقدس تک جہاں کہیں بھی کوئی شخص اپنے مٹکے سے اس کا ڈھکن اٹھاتا تو اس میں پانی کی جگہ خون نظر آتا،
زمین کے جس مقام سے پتھر کا ٹکڑا اٹھایا جاتا اس ٹکڑے کے نیچے سے خون کا فوارہ روا ہو جاتا۔ الغرض ہر سو زمین بھی قتل حسین پر رو رہی تھی اور آسمان بھی شہادت حسین پر رو رہا تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، حسین کی شہادت کے دن میں نے جنات کو بھی روتے ہوئے دیکھا۔ ان کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول کے بیٹے کو شہید کر کے اپنے اوپر رسول کی شفاعت کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ سر حسین کا سفر۔ رات گزر گئی، صبح ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا، اونٹوں کی سواریوں پر مقدس بیبیوں کو بٹھایا گیا اور یہ لٹا پٹا سا قافلہ یعنی پورا قافلہ جو لٹ گیا تھا سوئے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ظالم یزیدی اس قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے چاہا کہ حضرت زین العابدین کو بھی شہید کر دے، لیکن ابن سعد نے کہا کہ بیمار بچہ ہے، اسے رہنے دو۔ صواعق المحرقہ صفحہ نمبر 92 پر یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تہذیب میں بھی ہے۔ مشیت ایزدی یہی تھی، یعنی اللہ کی مرضی یہی تھی کہ کوئی مرد ان میں ضرور موجود ہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ حالات کا اللہ کی مرضی یہی تھی کہ کوئی مرد ان میں ایسا موجود رہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ حالات کا عینی شاہد ہو، یعنی چشمدید گواہ جس کو ہم کہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے جس نے سب کچھ دیکھا ہو۔ دوسرے روز لشکر یزید نے اپنی تمام لاشوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کر دیا، مگر اہل بیت کرام کی لاشوں کو دفن کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی۔ بے غیرت کمینے لوگوں نے امام پاک کے خاندان اور ساتھیوں کے جسم اور لاشوں کو اسی جگہ بے گور و کفن چھوڑ دیا، انہیں بغیر قبر کے اور بغیر کفن کے یوں ہی چھوڑ دیا۔ فرات کے کنارے قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یزیدی لوگ اہل بیت اطہار کی لاشوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو فوراً وہاں پہنچے اور شہداء کے مبارک جسموں کے کفن اور دفن کا انتظام کیا۔ یزیدیوں کا قافلہ اہل بیت کرام کے ہمراہ ان کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا۔ شہداء کے سر ان کے پاس تھے، وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ حضرت امام پاک کا سر مبارک خولی کے پاس تھا، وہ کسی وجہ سے بروقت دربار میں نہیں پہنچ سکا اور سر مبارک اپنے ہمراہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں تیرے لیے دنیا جہاں کی دولت لے کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ سر ابن زیاد کے سامنے پیش ہوگا تو وہ بہت سا انعام ملے گا۔ سنگ دل خولی جو ہے لمبی تان کر سو گیا، یعنی پیر پھیلا کر بالکل سو گیا، مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی اور ساری رات رو رو کر گزاری۔ اس نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے اور سر مبارک کے ارد گرد یعنی آس پاس عجیب شکل کی نورانی پیکر طواف کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حور اور فرشتے ہیں، اس جہاں کی مخلوق ہے یا عالم بالا، اس دنیا کی مخلوق ہے یا عالم بالا سے آئے ہوئے، اوپر سے آئے ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ وہ ساری رات یہی نظارے کرتی رہی۔ صبح بدبخت خولی اٹھا اور امام پاک کا سر انور ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام عالی مقام کا سر انور باقی سروں کے ساتھ اور خانوادہ رسول کے باقی قیدیوں کے ساتھ اس بدبخت ابن زیاد کے تخت کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بدبخت اس وقت تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی لے کر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے دندان مبارک یعنی مبارک دانتوں پر ماری اور کہا کہ دیکھ، سر اکڑا کر چلنے والے، آج تو اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ حضور کے ایک نابینا صحابی جو کہ بالکل نابینا نہ تھے، تھوڑا تھوڑا نظر آتا تھا، نظر کچھ کمزور تھی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کا نام زید ابن ارقم تھا۔ وہ مجلس میں موجود تھے۔ ابن زید کی چھڑی کو جب امام عالی مقام کے مبارک لبوں پر دیکھا، ہونٹوں پر دیکھا، تو وہ چیخ اٹھے، چلا گئے اور کہا کہ تو کچھ تو حیا کر، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے لبوں کو ان لبوں پر دیکھا ہے، حضور ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اے زید بن ارقم، اگر آپ رسول کے صحابی اور بوڑھے نہ ہوتے تو میں آپ کا سر قلم کر دیتا، یعنی آپ کا سر الگ کر دیتا۔ ظالم، تجھے کیا حیا ہے حضور کے صحابی کا
جس رسول کے لخت جگر سے تم یہ سلوک کر رہے ہو اس رسول کے صحابی سے حیا کرنے کا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ابن زیاد نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے خوش کرنے کے لیے امام عالی مقام کا سر انور اور دیگر سروں کے جلوس کے ساتھ اور انہیں خانوادہ رسول کی برگزیدہ یعنی مبارک قیدی بیویوں کے ساتھ یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا سر مبارک کو۔ جب یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک گرجا کے قریب یعنی جہاں پر وہ عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں وہاں پڑاؤ کیا۔ وہاں انہوں نے جلی حروف میں بڑے حروفوں کے اندر ایک پہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا کہ جس قوم نے حسین کو اترجو امتن قتلت حسینن، کہ جس قوم نے حسین کو قتل کر دیا ہے کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ اہل قافلہ نے جب یہ عجیب و غریب شعر پڑھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کچھ سمجھ نہ سکے کہ یہ شعر اس پہاڑی پر اس قدر نمایاں صورت میں کیسے دم کلیئر کیسے مستور ہو گیا، کیسے لکھا گیا۔ اب ان پر حیرت اور دہشت کا عالم طاری تھا کہ اس گرجا سے جو ہے ایک عیسائی پادری ان کے قریب آیا، وہ وہاں جو عبادت کرتا تھا وہ آیا، گرجا گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ آیا۔ اہل قافلہ نے اس کی آمد کو غنیمت جانا کہ چلو یہ اچھا یہ آیا، پوچھا یہ شعر کا یہاں کب سے لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، ہم تو اپنی پیدائش کے وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے بھی، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے بھی یعنی تشریف آوری سے بھی صدیوں پہلے، کئی 100 سال پہلے یہ شعر یہیں لکھا ہوا تھا اور یہ عرصے سے چلا رہا ہے، ایک زمانے سے، یہ بتانے کے لیے کہ ظالموں وہ بدبخت گروہ تم میں سے ہوگا جو تمہیں کلمہ پڑھانے والے نبی کے نواسے کو شہید کر دے گا۔ اس راہب نے جب یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا یہ سر کس کا ہے، یہ قافلہ کیسا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس راہب کو بتایا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی کا ہے، نبی کے لخت جگر کا سر ہے، یہ ان کے خاندان کی مقدس بیویوں کا قافلہ ہے، یہ ان کی اولاد کے مقدس سر ہیں۔ وہ راہب کانپ اٹھا، اس کا جسم لرز گیا، وہ کہنے لگا ظالموں میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، 10,000 دینار کے بدلے ایک رات ان سروں کی مہمانی مجھے عطا کر دو۔ میں عیسائی ہوں، میں تمہارے دین پر ایمان نہیں رکھتا، میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن مسافر سمجھ کر میں چاہتا ہوں کہ ایک رات خدمت کر لوں۔ وہ ظالم یعنی جو تھے ظلم کرنے والے، وہ سیم و زر کے غلام تھے، مال و دولت کے غلام تھے، ان لوگوں نے 10,000 دیناروں کی خاطر ایک رات راہب کے پاس پڑاؤ کرنا رکنا قبول کر لیا۔ راہب نے اپنے گھر کو خالی کر لیا، پردہ دار مقدس بیویوں کو گھر کی 4 دیواریوں میں محفوظ رکھا، اپنی خواتین سے کہا کہ رات بھر ان کی خدمت کرو، یہ مسلمانوں کی نبی کی بیٹیاں ہیں، اور خود امام علی مقام کے سر انور کو ایک دھوئے ہوئے صاف اجلے تشت میں رکھ دیا، جس کو ایک تھال کہتے ہیں، لگن کہتے ہیں۔ رات کو ایک پیالہ پانی لے کر اس سر انور کو دھویا اور اس کی گرد صاف کی، ریش مبارک پر داڑھی مبارک پر خوشبو لگائی، پھر ساری رات اس سر انور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا، زار و قطار روتا رہا اور یہ کہتا رہا اے حسین میں مسلمان نہیں ہوں، آپ کے نانا جان کا کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی یہ خوفناک منظر دیکھنے سے قاصر ہوں۔ یہ حریص اور ذلیل یعنی لالچی اور ذلت خوار لوگ، ذلیل لوگ اور ظالم لوگ کس بے دردی سے آپ کے خاندان کو ذبح کر کے بڑے بے پرواہی سے سفر کر رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ ساری رات اس خدمت کے عوض، اس خدمت کے بدلے خانوادہ رسول کی مقدس بیویاں اس راہب کو دعائیں دیتی رہی، سر حسین بھی زبان حال سے اسے دعائیں دیتا رہا۔ یکایک اچانک اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس کی آنکھوں کے آگے سے حجابات اٹھ گئے اور وہ نور جو خولی کی بیوی نے دیکھا تھا وہ عرش سے زمین تک اس کی آنکھوں پر بھی منکشف ہو گیا، کھل گیا، اور اس نے دیکھا کہ ایک نور اترا ہے اور حسین کے سر کے ارد گرد یعنی آس پاس طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے اس حیرت انگیز منظر کو دیکھا
اور سر اقدس کے رعب اور جلال کا مشاہدہ کیا، دیکھا تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی، اس کی محبت اور حسن عقیدت کا صلہ یعنی بدلہ ملنے کے انتظامات ہو گئے۔ اس وقت اس کا باطن جگمگا اٹھا، سینہ روشن ہو گیا اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس کے لیے اہل بیت کرام سے دور رہنا ناممکن ہو گیا، چنانچہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ پہلے سے ہی اس کا منتظر تھا اور بڑی رعونت کے ساتھ یعنی پورے رعب کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب سر حسین اس کے سامنے رکھا گیا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ چھڑی آپ کے دندان مبارک پر ماری اور دانت پیس کر بولا، تم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہاں بھی دربار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہ یہ بے ادبی برداشت نہ کر سکے اور یزید کو ڈانٹ کر فرمانے لگے، ظالم، اس بیہودہ حرکت اور گستاخی سے باز آ جا، رک جا۔ میں نے بارہا کئی مرتبہ دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے اور حسین ان ہونٹوں کے ساتھ زبان نبوت چوسا کرتے تھے۔ یزید پلید کو صحابی کی یہ تنقید یعنی ان کا یہ اعتراض کرنا پسند نہ آیا اور ان کی یہ بات سخت ناگوار گزری، چنانچہ انہیں دربار سے نکلوا دیا۔ سفر روم کی حیرت اور تنقید۔ سفیر روم، یہ روم کا جو سفیر ہوتا ہے تو اس کی بھی حیرت اور اس نے بھی تنقید کیا، اعتراض کیا۔ مجلس میں روم کا ایک عیسائی سفیر تھا، سفیر بھی موجود تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا اور معاملے کی تہ تک نہ پہنچ سکا۔ آخر اس سے نہ رہا گیا اور بولا، بتاؤ تو صحیح، یہ کس کا سر ہے جس کے لبوں پر یزید چھڑی مار رہا ہے؟ اور نفرت کے ساتھ لبوں پر چھڑی مار کر بڑے تفاخر سے اور بڑے فخر سے اور بڑی تمکنت کے ساتھ فرعونیت کے روپ میں یہ کہہ رہا ہے کہ کاش آج غزوہ بدر میں مرنے والے میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ دیکھو ہم نے تمہارے مرنے کا بدلہ نبی کے خاندان سے لے لیا ہے، نعوذ باللہ۔ یزید کے اس کھلے اعلان کے بعد کیا اب بھی اس کے ایماندار ہونے میں کوئی امکان باقی رہتا ہے؟ کیا اب بھی اسلام کے ساتھ اور جنت کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ یزید کے کسی تعلق کا کوئی قصور، کوئی تصور رہ جاتا ہے؟ جو برملا یعنی کھلم کھلا اس نواسۂ رسول کے لبان اقدس یعنی مبارک ہونٹوں پر چھڑی مار کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج میرے بزرگ زندہ ہوتے تو صحابہ اکرام کے ہاتھوں میدان بدر میں جو مارے گئے تھے تو میں انہیں بتاتا کہ تمہارے قتل کا بدلہ میں نے حسین کی صورت میں نبی کے خاندان سے لے لیا ہے۔ یہ تعلق تھا اس بدبخت کا اللہ کے نبی اور اس کے خاندان، نبی علیہ السلام کے خاندان اور اس کے دین کے ساتھ۔ وہ عیسائی پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ہمارے رسول کا بیٹا ہے۔ وہ عیسائی کانپ اٹھا اور اٹھ کر کھڑے ہو گیا اور مجلس میں کہنے لگا، ظالموں، مجھے کوئی شبہ نہیں رہا، کوئی شک نہیں رہا کہ تم قدر ناشناس یعنی تم ناقدرے ہو، ظالم اور دنیا پرست ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کا ایک نشان محفوظ ہے۔ ہم ساری کی ساری امت سال ہا سال سے اس نشان کی تکریم کرتے آ رہے ہیں۔ پیروں کے نشان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں کے نہیں، سواری کے پاؤں کا ایک نشان ہے، سال ہا سال سے اس نشان کی تعظیم کر رہے ہیں اور تمہارے کعبے کی طرح چل کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی سواری کے پاؤں کے نشان کو حرز جان بنائے ہوئے، اپنی جان کی حفاظت بنائے ہوئے ہیں، اور تم اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں اور بھی جو یہودیوں کی لعنت ملامت اور یزید کی منافقانہ سیاست وغیرہ، یہ سارے عنوانات پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ عز و جل اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔